ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ سب کو پادری نوبل سیمل کا سلام پہنچے. اور ہر جگہ ہماری مدد، حفاظت اور نگہبانی اور رہنمائی کرتا ہے. آئیے خدا کے پاک کلام کو کھولیے اور ہم آج کے ورد کو خدا کے حضور تلاوت کریں گے. یونا کی کتاب اس کا 4 باب، صفحہ نمبر 868 پہ ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. اردو کی بائبل میں مقدس یونا کی نبی کی ماں پہ لکھی کتاب اس کا 4 باب کی پہلی آیت سے. لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ آئے خداوند، جب میں اپنے وطن میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے جینے سے مر جانا بہتر ہے. تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے. تب خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے. اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا. لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی. اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں ایسا اثر کیا اور وہ بےتاب ہو گیا اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے جینے سے مر جانا بہتر ہے. اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں. تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی. اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دانے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیں پاک کلام کی رہنمائی کے لیے خداوند کی برکت چاہیں. خداوند زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. پیر خداوند، ہم تیرے روح اقدس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت دعا کرتے ہیں پیر خداوند کہ تم اپنے پاک روح سے معمور کرنا، ہماری عقلوں کو روشن کرنا، ہمارے خیالات کو وسعت عطا کرنا، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے کارن آمین. اس سے پہلے کہ ہم 4 چیپٹر پر فوکس کریں، اس کے بارے میں ہم سوچ بچار کرنا شروع کریں، میں تھوڑا سا نئے آنے والوں کے لیے جنہوں نے آج شاید پہلی دفعہ اس بائبل اسٹڈی کو آج انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں یونا کے بارے میں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے چند منٹوں کے لیے. جسٹ ٹرائی ٹو ریکلیکٹ اور مائنڈ. اگر آپ نے اس سے پہلے اس کو اسٹڈی کو لیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے یونا سے کہا کہ تو نینوا کو جا اور وہاں پر جا کر تو منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میں رسول پہنچی. اگر پہلے باب کو دیکھیں تو نینوا جو ہے وہ موصل کا علاقہ، موجودہ جو عراق ہے اس کا علاقہ ہے. اور یونا جو تھا وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودی نہیں تھے، غیر اقوام تھے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ایک یہ ریسزم آپ کہہ لیں اس کو، کہ وہ کہتا تھا کہ نہیں جی میں نے وہاں پہ نہیں جانا، میں نے ان کے درمیان منادی نہیں کرنی. تو اس نے اپنے من میں سوچا کہ میں وہاں پہ کیوں جاؤں، اور وہ نینوا جانے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں ترسس کو وہ جو ہے بھاگے، موجودہ جو اسپین ہے. اور جب وہ اس جہاز میں تھا تو سمندر میں طوفان آ گیا، اور جو لوگ ملاح تھے، جو میں سوار تھے لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آندھی چلی ہے اور طوفان برپا ہو گیا تو ان کو اندیشہ تھا کہ جہاز جو ڈوب جائے گا. تو انہوں نے جو اجناس تھیں سمندر میں ڈال دیں اور اپنے دیوتا کو انہوں نے پکارا.
because they were Gentiles, they were non-Jewish people. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو یونا ہے یہ جہاز کے پیچھے جو ہے جگہ پہ سو رہا ہے، تو انہوں نے جا کر اس کو اٹھایا اور اس کو کہا بھی ہم سب ہلاک ہو رہے ہیں، تو سو رہا ہے، تو بھی اپنے معبود کو پکار. تو انہوں نے قرہ ڈالا اور قرہ جو ہے وہ یونا کے نام کا لکھنا. تب اس نے انہیں بتایا کہ یہ جو آفت آئی ہے یہ میری وجہ سے، کیونکہ میں نے خداوند کی نافرمانی کی ہے اور میں عبرانی ہوں. اور وہ ڈر گئے اور ان کو معلوم تھا، خداوند کے بارے میں جانتے تھے. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھی یہ تو آپ نے بڑی غلطی کی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ، میں کلپرٹ ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے آپ سمندر میں پھینک دو تو سمندر جو ہے ساکن ہو جائے گا. تب انہوں نے جب اس کو سمندر میں پھینکا تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے کیا کر دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں گزرانی، نظریں مانی خدا ان کے حضور، اور ایک مچھلی جو ہے اس نے آ کر اس کو یونا کو جو ہے وہ نگل لیا. اور تین دن رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا. اور وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے، اور اس کی وہاں پر امید کو ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ضرور یہاں سے رہائی پاؤں گا، اور میں خدا ان سے دور چلا گیا تھا. وہ کنفیس کرتا ہے اپنے گناہوں کا. یونا کا 2 باب کی 4 آیت میں لکھتا ہے، میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس عقل کو دیکھوں گا. تو کرائسس میں، مشکلات میں وہ خداوند کے فضل پر، خداوند کے رحم پر جو ہے وہ تکیہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور وہ خداوند کی جو ہے وہ حمد و ستائش کرتا ہے. اور وہ مچھلی جو ہے اس کو وہ خوش زمین پر جو ہے وہ اگل دیتی ہے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ تمام طرح کے مسائل میں، مشکلات میں ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ہم غلطی کرتے ہیں، نافرمانی کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پہ کرنا واجب تھا وہ ہم نے نہیں کیا، تو ہمیں خداوند کے حضور اپنے گناہوں کو ماننے کی ضرورت ہے، ان کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس بات کو دیکھا 3 چیپٹر میں کہ وہاں پر جب وہ جاتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے وہ شہر کو گیا، اور منادی کا جو اس کو حکم دیا گیا تھا، تو اس نے نینوا دیکھا کہ بہت بڑا شہر تھا، اور 3 دن کی اس کی مسافت تھی اس مندر سے وہاں تک جانے میں. اور یونا شہر میں داخل ہوا، 1 دن کی راہ چلا. اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا. تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اڑا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ احساس کیا، انہوں نے روزہ رکھا کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی منادی کی گئی روزے کی. اور سب نے، غریب اور امیر سب نے جو ہے وہ ٹاٹ اوڑا اور راکھ میں بیٹھ کے اور انہوں نے توبہ کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف انسانوں نے بلکہ لکھا کہ حیوان جو تھے انہوں نے بھی جو ہے کچھ نہ کھایا پیا. تو خدا نے ان کی گریہ زاری جو سنی، اور خدا ان کے گناہوں کو معاف کیا اور ان کو بحال کیا. اب آتے ہیں جو چوتھے چیپٹر کی طرف، اور اس چوتھے باب میں جو کہ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا جو ہے جب اس نے دیکھا کہ خدا نے ان کو تباہ نہیں کیا، خدا نے شہر کو برباد نہیں کیا، تو لکھا کہ وہ ناخوش ہوا اور ناراض ہوا. اب اس جو چیپٹر کا جو ہم اگر تھیم جو ہے اس کو اگر ہم لیں، تو اس کا جو تھیم ہے وہ ہے گاڈ ججمنٹ اینڈ لو، خدا کی عدالت اور محبت. اب جب ہم پرانے عہد نامہ میں خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے کس طریقے سے لوگوں کا انصاف کرتا ہے. اور وہاں پر ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں خدا کی جو تصویر ہے جس میں خداوند جو ہے لوگوں کی جنگ میں ان کا ساتھ دیتا ہے، جنگ و جدل ہو رہی ہے، وہاں پر لوگوں کی عدالت ہو رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کس طریقے سے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. اور پھر ہم پرانے عہد میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آفتیں آتی ہیں، اور خداوند جو لوگوں کو کس طریقے سے برباد کرتا ہے. شہر برباد ہو گئے، جل گئے، اور مطلب یہ ایک بڑی مختلف سی تصویر جو ہے خداوند کی ہم پرانے عہد میں دیکھتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں جو خداوند شبیہ جو دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خداوند نے لوگوں کو بچایا بھی، لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اس قدر وہ کنسرن تھے، اور ان کی جو ہے وہ اس طرح نگہداشت کرتے رہے. اب جو نئے عہد نامہ میں خدا کی ہم تصویر دیکھتے ہیں، خدا بڑا رحیم و کریم، پرفضل، محبت سے بھرا ہوا خدا جو ہے وہ اس کو ہم دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے عہد نامے کا خدا اور ہے اور نئے عہد نامے کا خدا اور ہے، ایسا نہیں ہے. ایک ہی خدا ہے
جو کہ مختلف ادوار میں اور مختلف لوگوں کے درمیان ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہاں پر ہم خداوند کے ایک مشن کو، خداوند کے کام کو دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں خط کا مصنف کہتا ہے، عبرانیوں اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 2 آیات میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر اس زمانے میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ تو یہ ہم خداوند کے کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے، ہم انسان ہوتے ہوئے، محدود عقل رکھتے ہوئے خداوند کی باتوں کو اس طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم ججمنٹ آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے منصف ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ریونج لینا یا بدلہ لینا جو ہے اس کا مطلب ہے۔ تو بدلہ لینا اور بات ہے، عدالت کرنا، انصاف کرنا جو ہے وہ یہ 2 مختلف جو باتیں ہیں۔ تو خداوند جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسکین جو تھے، جو ستائے ہوئے تھے، جو کچلے ہوئے تھے، جب خداوند نے ان کی آواز کو سنا تو خداوند جو ہے وہ عدالت کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو خداوند نے یقیناً چنا تھا، یعقوب کا نام اس نے اسرائیل رکھا، اور اس کو خداوند نے جو ہے وہ اس بات کے لیے اس کو بلایا۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عدالت کرنا جو ہے یہ خداوند کا کام ہے، اور خداوند جو ہے وہ عدالت کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اس بات کو ان کو آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، اتن سوری میں ذرا اس کو میوٹ کر لوں۔ جی تو ہم اس بات کو عزیزو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سوری اس کا اس کو سوری ٹیکنالوجی جو نا سوری ہاں جی چلیے ہم اس کو اس طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں کہ فل گیلری تو اس میں نہیں آ رہی۔ ہاں جی چلیے ٹھیک ہو گیا، تھینک یو جی۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ججمنٹ ہے یا ریونج لینا ہے، بدلہ لینا ہے، یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ اور خداوند جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ججمنٹ کرتا ہے، جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصیبت میں تھے، اور ہیلو سر وٹ ڈو یو ریکمینڈ ٹو یوز ٹو اسٹڈی؟ ہاں جی اتنا آپ اپنے جو ہے وہ یو کین ٹیک یور Bible and notebook and you can follow that link. I'm really thankful that you are joining us today. So thank you. Please stay in touch. Abhi aap stay on the line and you can watch this program. Thank you so much. تو بنی اسرائیل کا کراہنا خداوند نے سنا کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو بھیجا کہ تو ان کو مخلصی اور رہائی دے، اور پیغام کو کہہ کے ان کو جانے دیں۔ اب جب ہم ججمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ججمنٹ کے ساتھ ہم محبت کو بھی ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ جو ججمنٹ ہے اٹس اباؤٹ دا لو آف گاڈ۔ خداوند ان لوگوں کا فکر کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے جو ستائے جاتے ہیں، جو مصیبت میں ہیں۔ تو یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت کہ جب تک ہم خداوند کی محبت کو درست طریقے سے نہیں جان لیتے، جب تک ہم اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ لیتے، ہم جو خداوند کی جو ججمنٹ ہے، جو اس کا منصف ہونا ہے، اس کو ہم نہیں ٹھیک طور سے جان پائیں گے۔ کسی نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا لو آف گاڈ، ٹرو لو، اس کا مطلب ہے کہ حقیقی محبت کو خدا محبت ہے۔ پیپل فال ان لو ود امیج ناٹ دا ریئلٹی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو امیج ہوتا ہے اس سے، جو سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے، جو ریئلٹی ہوتی ہے،
اس سے لوگ جو ہے وہ پیار نہیں کرتے. تو خداوند جو ہے وہ جو انسانوں کی جو ویلیو ہے اس کو خداوند جانتے ہیں, اور اسی لیے خداوند نے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہمیت تھی, جو ویلیو تھی انسانوں کی نینوا میں, اس کو جب تک آپ ان کی ویلیو کو نہیں سمجھے کسی چیز کی, آپ اس سے پیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے. تو خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری صورت جو اپنی ہتھیلی پر کھودی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے ہوتے ہو, جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. سو گاڈ نوز دا ویلیو آف آل دیز ہیومن بینگ. اسی لیے خداوند نے نینوا کے لوگوں نے جب انہوں نے توبہ کی تو خداوند نے ان کو برباد نہیں کیا, بیکاز گاڈ نوز دا ویلیو آف آل ہیومن بینگ, بیکاز ہی کریٹڈ اس آن ہز آن امیج. تو یہاں پر ہم اس سیکرٹ کو, اس بھید کو دیکھتے ہیں کہ کیوں خداوند نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کیا. اب سچائی کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے, نہ صرف جو ویلیو ہے انسان کی اس کو جاننا, بلکہ اگر آپ سچائی کو نہیں جانتے تو آپ پیار نہیں کر پاتے. If you never know the truth, you never know the love. سچائی جو ہے جس کو دبایا جاتا ہے, جس کو ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا, لیکن جب آپ حقیقت کو جان لیتے ہیں تو پھر آپ پیار کرتے ہیں. اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس حقیقت کو جانا کہ خداوند قادر مطلق ہے, اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو سب ہلاک ہوں گے. اور خداوند نے بھی اس بات کو دیکھا کہ یہ کس قدر میرا ڈر خوف مانتے ہیں, تو اس لیے خداوند ان کو برباد کرنے سے جو ہے وہ باز رہا. اب تھوڑا سا ہم اس کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. ہمیں ایک کویسچن جو میرا جو خیال تو یہ تھا کہ ہم اس کو جو کویسچن آنسر کریں گے بائبل اسٹڈی جو ہے آن لائن کرنے کا مقصد یہی تھا. تو کویسچن میرا یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں کیسے دیکھتا ہے؟ خدا کا ہمارے بارے میں سوچنے کا انداز کیا ہے؟ خدا ہمارے بارے میں کیسا سوچتا ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن. یہ بات یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری کمزوریوں اور خامیوں سے بخوبی واقف ہے. خدا سب جانتا ہے. خدا کو ہماری بناوٹ کے بارے میں پتا ہے, وہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے. ہماری ساری کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود خداوند جو ہے ہمارے تمام کردار کو جانتے بوجھتے بھی خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. یہ ہے خداوند کیا فضل, خداوند کی محبت, کہ خداوند ہماری تمام کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود ہم سے پیار کرتا ہے. اور اس بات سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے, کہ جب ہماری کمزوریوں کے باوجود خدا جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب اگر ہم اس کی محبت کی خوبصورتی کو دیکھیں, وہ کیا ہے؟ رومی کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. ایک اور ورد جو ہے وہ میں بڑا ہی خوبصورت میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے لیے تلاوت کروں. یوحنا کا پہلا خط, اس کا 4 باب, اور یہ خوبصورت آیات ہیں, اس کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 14 آیت سے. اور ہم نے دیکھ لیا, گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کو منجی کر کے بھیجا ہے. جو کوئی اقرار کرتا ہے یسوع خدا کا بیٹا, خدا سے اس میں رہتا ہے اور خدا میں. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے, اور جو محبت میں قائم رہتا ہے خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. تو جب ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ خدا محبت ہے تو پھر ہم اس میں قائم رہتے ہیں. یونا کی کیا مشکل تھی؟ He failed to identify and understand the true love of God. پہلے اس نے غلطی کی, وہ غصہ میں تھا کہ جی میں نے نہیں جانا وہاں پہ. Why God has a separate plan for the Gentiles.
خداون کیوں ان کو بچانا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ ترسس کو بھاگ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ نہیں صرف جسے کہتے ہیں نا سیلف رائچسنس، کہ نہیں جی ہم جو ہے بہتر ہیں، خداون دوسروں کو کیوں چن رہا ہے، دوسروں کو کیوں بلا رہا ہے۔ وہ خداون کی جو عالمگیر محبت ہے، یونیورسل لو آف گاڈ، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تھا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک میں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ راولپنڈی میں ایک کانسرٹ کنونشن تھی، ایک بہت بڑی کنونشن ہوئی، اور وہاں پر جو امریکن جو ایونجلسٹ آئے ہوئے تھے، وہ ہیلنگ منسٹری ہو رہی تھی، تو بہت سارے جو وہاں پر مسلم جو بہن بھائی تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور خداوند نے بہت سارے مسلم جو تھے ان کو شفا دی۔ تو وہاں پر جو کچھ لوگ جو کرسچن تھے وہ غصے میں آ گئے، نے کہا جی لو جی دیکھیں جی ان کو شفا ہو رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں ہو رہی؟ عزیز و خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، جو کوئی اس کا اقرار کرے گا وہ نجات پائے گا۔ انہوں نے ایمان لکھا کہ انہوں نے وہ ایمان لائے، وہ خدا پر ایمان لائے، ایسے نہیں خدا نے ان کو بچایا۔ آپ دیکھیں کہ تیسرے باب کی جو 5ویں آیت ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹاٹ اڑا۔ تو جب کوئی بھی انسان جو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ نان کرسچن ہے، اگر وہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں اور خدا جو ہے ان پر اپنا رحم، اپنا فضل جو ہے وہ کرتا ہے، اپنا ترس جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک جو خدا جو طریقہ کار جو وہاں پر اس کو سکھایا اپنی محبت کا اور اپنی شفقت کا، وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک بیل جو ہے، کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اسے اس کے سر پر سایہ ہو، اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ اب 5ویں ایسے آنورڈ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا خوش تھا کہ چلیں جی خداوند نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اور اس بیل کی وجہ سے بہت خوش تھا کہ جی اس پلانٹ کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ سایہ میں مجھے جگہ مل گئی ہے۔ اب اس بات کو دیکھیں کہ خداوند نے مچھلی بھیجی، اس نے اس کو ریسکیو کیا، اس کو اپنے پیٹ میں رکھا 3 دن، اور اس کو بچا کے رکھا، پھر اس کو خوشی پر اگل دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند جو ہے وہ ایک جو اس کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے ایک بیل جو ہے وہ اگائی جاتی ہے اور خداوند سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اب آگے چل کر دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے کیڑا بھیجا جس میں اس بیل کو کاٹ ڈالا اور سوکھ گئی۔ اب یہ جو دیکھیں خداوند کیسے جو ہے کام کر رہا ہے، ایک سکھانے کا طریقہ تھا، وہاں پر مچھلی نے کو مانا، یہاں پر کیڑے نے مانا، اور وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ تو خداوند نے کیا کیا کہ اس جو بیل تھی اس کو سکھا دیا، اور لکھا ہے کہ جب بیل سوکھ گئی تو بڑا وہ پریشان ہو۔ جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی، اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر پہ اثر کیا، اور وہ بےتاب ہو گیا اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا کہ میرے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اب وہ ناراض ہوتا ہے کہ بیسٹ ججمنٹ آف گاڈ، خداوند کا اب انصاف کدھر گیا ہے کہ یہ جو وکڈ پیپل ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ایول ہیں، خداوند نے نینوا کے لوگوں کو جو ہے، سیرینز کو جو ہے وہ بچا لیا، اور میرے لیے دیکھیں میری جو ایک جو بیل تھی اس کو خداوند نے جو ہے وہ سکھا دیا ہے۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سو گئی۔ کہتا یہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کے لیے۔ All these people I have created them، یہ میری مخلوق ہے، میں نے ان کو بنایا، تو نے تو نہیں بنایا، تو تجھے اس بات کا جو ہے وہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند سے اس بات کے لیے ناراض، تو خداوند اس سے پوچھتا کہ تو ناراض کیوں ہے، تو ناخوش کیوں ہے؟ 3 دفعہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو خداوند سے پوچھتا ہے کہ تو ناراض کیوں ہو رہا ہے، why you are angry؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کے لیے جو ہے وہ خدا سے جو ہے گلہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ خداوند تو نے ان لوگوں کو کیوں بچایا، تو نے اپنا فضل، اپنا رحم ان پر کیوں جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ججمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ ایسی جب ہم خدا کے انصاف کا جو لوگ نا تقاضا کرتے ہیں تو 3 باتیں جو ہیں ان کو آپ نوٹ کیجئے، جن کا عام طور پر جو ہے تقاضا کیا جاتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہ 3 باتیں جو ہیں جب کوئی بھی
جیسے ہم یونا کو دیکھتے ہیں تو اس میں 3 باتیں جو ہیں وہ آج کی اسٹڈی میں ہم ان کو دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ یونا جو ہے وہ اپنی راست بازی پر تکیہ کر رہا ہے کہ جی میں بڑا اچھا تھا اور آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ جج کرنا شروع کرتا ہے. جیسے کہ ہیکل میں 2 لوگ جو ہے دعا کر رہے تھے, ایک معصول لینے والا تھا, ایک جو ہے وہ فریسی تھا. تو جو فریسی ہے وہ اپنی سیلف رائچسنس جو ہے شخصی راست بازی جو ہے اس کا وہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور میں دائیکی بھی دیتا ہوں, شکر ہے کہ میں اس گناہ گار کی طرح نہیں ہوں جو معصول لینے والا ہے. تو معصول لینے والا جو ہے وہ بیچارہ چھاتی پیٹتا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ گار جانتے ہوئے کہتا خدا میں تیری طرف دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہوں. تو خداوند کہتا ہے کہ یہ میری نظر میں راست باز طے کر گیا. اور وہ جو شخصی راست بازی پر اپنی مذہبی ریاضت پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرا. تو یہ یونا یہاں پر اپنی جو سیلف رائچسنس ہے, اپنی جو اس کی شخصی راست بازی ہے, اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ جی I'm very righteous person اور خداوند نے مجھے دیکھے نہیں یہاں پر بھیجا, میں عام آدمی ہوں. مجھے ایک کنونشن یاد ہے, ویلکم اسٹور میں کنونشن ہو رہی تھی, وہاں پر ایک خداوند کے جو خادم ہیں وہ آئے ہوئے تھے پاکستان سے. تو بھائی وجے بینیڈکٹ بھی تھے. تو بھائی وجے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ نے ایسا کریں کہ آپ مجھے پہلا سیشن دے دیں تو میں گا کے چلا جاؤں گا, انہوں نے بعد میں ہیلنگ منسٹری کرنی ہوگی تو اس لیے آپ ان کو کہیں کہ یہ 2nd سیشن لے لیں. تو میں نے ان کو بڑی پولائٹ ان کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ 2nd سیشن لے لیں, پہلا سیشن ہم بھائی وجے کو دے دیتے ہیں. تو وہ شخص بڑا ہی جناب اس کے اندر غرور اور تکبر, تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں میرے پیچھے ہزاروں لوگ جو ہیں دعا کر رہے ہیں, تو میں تو جی اپنے سیشن وہ جو پہلے والا لوں گا. تو کچھ دوست تھے وہ ناراض ہو, کہتے ہیں یار آپ کیسے روڈلی بات کر رہے ہیں. میں کیسے اوکے ڈونٹ وری, میں کہا لیٹ دیم کیری آن. تو بھائی وجے بھی کہنے لگے یہ واز سچ ہمبل پرسن بھائی وجے بینیڈکٹ. تو وہ کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں ہے, ان کو آپ کرنے دیں. اور آپ بلیو کریں کہ وہ شخص اپنی شخصی راز باتیں کرتا رہا, لوگوں کو ٹونٹ کرتا رہا, کوئی ہیلنگ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا, اور اس لیے اس کے اندر غرور اور تکبر تھا. تو یہی جو بات تھی, یہی پرابلم جو تھی وہ یونا کے ساتھ تھی. وہ ان کو حقیر جانتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں خداوند تو ان کو نہیں بچانا چاہیے تھا, تو نے ان کو کیوں بچا لیا ہے؟ میں اتنا سفر کر کے آیا تھا, میں تو ان کی تباہی دیکھنا چاہتا تھا, بربادی دیکھنا چاہتا تھا, تو آپ نے ان کو بچا لیا ہے. اب جو 3 باتیں جو میں آپ کو گزر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ججمنٹ کے حوالے سے ہے. جب ہم انصاف کا تقاضا کرتے ہیں تو جو پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, پنشمنٹ, اس کو اس کے کیے کی سزا جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے. دوسری جو بات ہوتی ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اس شخص کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنانا ہے. اب آپ یہ جانیں کہ جب جن کو کروسیفائڈ کیا جاتا تھا, جن کو مصلوب کیا جاتا تھا اوپنلی پبلکلی, دیٹ واز اے ڈیکلریشن, دیٹ واز اے وارننگ فار دا ادر پیپل کہ اگر آپ جرم کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ کیا جاتا, اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہاں جی اس کو جو ہے سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے, دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے لیے. اور پھر تیسری جو وجہ ہے کہ جس شخص کو سزا دی جائے گی وہ ٹھیک ہو جائے, اس کو درست کرنے کے لیے اس کو ریسٹور بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت دفعہ اس لیے بھی کہ ان کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے, ان کو سزا دی جاتی ہے کہ جو اس معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اس کو ایک اچھے انسان کے طور پر دیکھے, جب یہ جیل سے باہر آئے سزا بھگت کے تو ایک اچھا انسان بنے. تو ہم اس معاشرے میں جو آخری 2 باتیں ہیں ان کو تو ہم بڑا پسند کرتے ہیں, لیکن پہلی بات کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے, ہم اس کی حمایت میں ہم بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جو مجرم ہے اس کو جو ہے وہ اس کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہونا چاہیے, لیکن کئی دفعہ ہم بڑے سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک ریہیبلیٹیشن کی بات ہے, بحال کرنے کی بات ہے, ہم اس کی فیور میں ہاں جی ٹھیک ہے بحال کرنے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو جسٹس ہے
جو جسٹس کیا ہے، اس سسٹم جو ہے ایک جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس سسٹم ہے جس میں ریوارڈ یا پنشمنٹ کی بات، جو کہ جب انصاف ہوتا ہے نا تو کسی کو اس کا حصہ کا حق دیا جاتا ہے اور کسی کو سزا دی جاتی ہے، تو دونوں باتیں اس میں ریوارڈ بھی پایا جاتا ہے اور اس میں پنشمنٹ بھی پائی جاتی ہے۔ جب عدالت ہوگی نا، تو جب آخری عدالت ہوگی تو وہاں پر جو لوگ کلپرٹ ہوں گے، جو اپنے نیک کاموں پر تکیہ کرتے ہیں، خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے ان دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20، اور اس میں ہم دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کو کہ وہاں پر جب عدالت ہوگی، انصاف کیا جائے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، مکاشفہ کا 20 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین و آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، کتابیں کھولی گی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب یاد، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق انصاف، مردوں کا انصاف کیا گیا۔ آن دا بیسس آف دیئر ڈیڈس دیر بی اے ججمنٹ۔ اب اس سے کوئی بھی شخص خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے، لائک اے فلدی کلاتھ اور righteousness. If you are relying upon the righteousness of God، اگر آپ خدا کی راست باز پر کیا کریں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس لیے نیک کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک کہیں، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان وہ اپنی راست بازی کو اظہار کرتے ہیں۔ آگے چل کر دیتے ہیں، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور کتاب حیات میں نام ان کا ہوگا جنہوں نے اپنے جو برے کے خون سے جو دھل کر پاک اور صاف ہو گئے، تو ان کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھا ہوا ملے گا۔ اب جو ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے بینگ فیئر، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنیبل ہونے کی بات ہے، فیئر ہونے کی بات ہے، یہ ایک جوڈیشل سسٹم ہے، اور خدا جو ہے وہ ایک منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے نزدیک جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، اٹ سیم ویری ہارش، کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرسی کیا ہے؟ اس میں کمپیشن ہے، اس میں سافٹنس ہے، لیکن جب ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کو جب ہم سختی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک منصف ہے، اور بہت دفعہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو خدا ایسا نہیں، خدا کو کرنا چاہیے تھا، لیکن کلام کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ تو یہ منطقی طور پر جو سزا ہے وہ قانون کا تقاضا ہے۔ اب یہاں پر ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا جو ہے وہ رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن جب ہم خداوند کے رحم پر، اس کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ اب یہ انصاف کو بھی ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے پلان کو بھی دیکھتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ بیک وقت منصف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، پرفضل ہے۔ کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ جسٹ بھی ہو، منصف بھی ہو اور مرسیفل بھی ہو؟ خدا کے جو قوانین ہیں ان کا تقاضا کیا ہے؟ خدا کے قوانین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو خدا ہمیں سزا نہیں دے گا۔ خدا یسوع المسیح نے، اب ذرا ہم کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں گڈ فرائیڈے کی طرف، اور ان ساری باتوں کو بھی، یہ بڑی گہری باتیں ہیں جن کو بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ایکٹ آف مرسی ہے، جو خداوند کے رحم کا ایک عمل ہے، دیٹس این ایکٹ آف گریس اینڈ کمپیشن۔ یہ خداوند کا جو فضل ہے، جو رحم ہے، جو ترس ہے انسانوں پر، یہ اس کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے۔
اور خداوند نے آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے اپنے جسم پر ہماری سزا کو لے لیا، اور اس نے اٹونمنٹ کفارے کے طور پر، because that was the judgment of God، جو اس کے اوپر جو ججمنٹ کی گئی ہماری وجہ سے، اور خدا کے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دے، اگرچہ یسوع کامل تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور اس آیت 53 بار بہت خوبصورت ہے کہ ہمارے غموں کی وجہ سے، ہمارے غموں کو اس نے برداشت کیا اور ہماری وجہ سے وہ گھائل کیا گیا۔ اب جو ریزریکشن ہے اس پہ تھوڑا سا ہم بات کر لیں کہ جو قیامت ہے، انصاف کا جو تقاضا ہے، یہ اس کو پورا کرتی ہے۔ سب زندہ کیے جائیں گے۔ کیوں زندہ کیے جائیں گے؟ ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے دیکھا، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب، سب کو زندہ ہونا ہے۔ قیامت جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اچھوں کے لیے بھی ہے اور بروں کے لیے بھی ہے۔ سب اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور دیٹ از ریکوائرمنٹ آف دا جسٹس آف گاڈ۔ اگر مردے زندہ نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے کرے گا؟ سب اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، سب کا انصاف ہوگا، لیکن جو ایماندار ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو انعام دیے جائیں گے۔ جیسے نا اولمپکس کی جو گیمز ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ایک منصف بیٹھا ہوتا ہے جو انصاف ہوتا ہے، اچھا بھی زمین کون فرسٹ آیا، کون سیکنڈ آیا، کون تھرڈ آیا۔ تو ہم جو ہے، جو ایماندار ہیں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے جو وہاں پر جو انصاف ہوگا کہ اچھا بھی جو زیادہ بوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ اگر آپ خداوند کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ریوارڈ بھی اس حساب سے ملے گا، اگر آپ تھوڑا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ریوارڈ بھی تھوڑا ملے گا۔ جتنا کوئی بوئے گا اتنا کاٹ لے گا۔ تو یہ جو ججمنٹ ہوگی ایمانداروں کی، وہ اس لیے ہوگی تاکہ وہ ہمیں انعام دے۔ اب خدا کی جو عدالت کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اٹس روٹیڈ ان دا لو آف گاڈ۔ اگین آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دا لو آف گاڈ۔ دو حکم خدا نے دیے، لو thy God with all your power, with all your energy, with all your strength, with all your wisdom۔ اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنی ساری قوت سے محبت رکھ۔ اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ That is the character and the nature of our God۔ He is a loving God۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے ہم سے محبت کی، ہم بھی دوسروں سے محبت کریں۔ That is the requirement, not only the love of God, but this is a requirement of the justice of God۔ کیونکہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے اور یہ اس کے انصاف کا تقاضا ہے۔ This is the system of his justice، کہ جیسے اس نے ہم سے محبت کی ہے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی دوسروں سے محبت کریں۔ اور یہی یونا کی بہت بڑی مشکل تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں 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 خداوند، تو نے ان کو کیوں محفوظ رکھا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ نہیں، this is a requirement of my justice۔ I love them۔ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور میں تجھ سے بھی یہ تقاضا کرتا ہوں یونا کہ تو ان سے بھی پیار کر۔ عزیزو، یہ جو محبت ہے، جو خداوند کا انصاف ہے، یہ بہت گہرا ہے۔ اسے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یونا کی اس کتاب میں ہم خداوند کی محبت کو دیکھتے ہیں، خداوند کے فضل کو دیکھتے ہیں، خداوند کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کیسے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ اس نے بات کہی کہ ہر آنے والا جو بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کی عکاسی ہے کہ خدا انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ اگر خدا مایوس ہو جائے تو پھر وہ انسانوں کو پیدا ہی نہ کرے۔
تو ہر انسان، ہر بچہ جو اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، دیٹ از ایویڈنس دیٹ گاڈ از not disappointed. He is hopeful. وہ انسانوں سے مایوس نہیں ہوتا. اور عزیزو، آپ بھی کبھی خدا کو مایوس نہ کریں، آپ پیار کریں. یہاں پر خداوند جو ہے یقیناً وہ اس بات سے ناراض ہوا کیونکہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. اور دیکھیں نوح کے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدی اور گناہ بہت بڑھ گیا تو خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا. He regretted. اب یہ بات بڑی گہری ہے اور ٹائم بڑا تھوڑا میرے پاس. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا وہ ہے ریپینٹڈ. خدا جو ہے معلول ہوا، ریپینٹ، اپنی سوچ کو اس نے بدلا. وائی آئی ہیو کریٹڈ دس مین. خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا. خدا جو ہے ہم دیکھتے ہیں وہ نا امید نہیں ہوتا. اس نے نوح سے کہا کہ تو منادی کر. اس سے منادی کی، 8 جانے پھر بھی بچ گئی. اور آج بھی خداوند جو ہے وہ انسان سے مایوس نہیں ہے. So many people in this world, good number of people in this world, وہ لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں. خداوند آپ سے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوتا. خداوند کو دکھ ضرور ہوتا ہے جب ہم خدا کی حکمت علی کرتے ہیں، جب ہم اس کی بات نہیں مانتے. لیکن خداوند جب ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے رویے کو دیکھتا ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو خدا کی طرف مائل کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں محفوظ رکھتا ہے. آج کے اس سارے بائبل سٹڈی سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی خدا کی جگہ نہیں لینی چاہیے. ہمیں خدا کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی مرضی ہے، جس پر وہ رحم کرنا چاہے وہ رحم کرتا ہے، اور جس سے وہ ناراض ہونا چاہے، جس کو وہ برباد کرنا چاہے، اس کو برباد کر سکتا ہے. یرمیہ کہتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ کمہار سے نہیں یہ کہہ سکتے کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا. ہم اس کے ہاتھ میں ہیں. یہ اس کی مرضی ہے، جس پر رحم کرنا چاہے رحم کر سکتا ہے. اور یہ یونا کی غلطی تھی کہ وہ خدا کو ڈکٹیشن دے رہا ہے. خداوند جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر، میں چاہتا ہوں کہ تو ان کو برباد کر دے. But that wasn't the plan of God. On the basis of his predestination knowledge, he knew that when Jonah will go there, they will repent. But that was a requirement of his justice, that he should go there and proclaim the repentance, کہ وہ توبہ کی منادی کرے. There shouldn't be any excuse. کہتا کہ اتنے لوگ ہیں جو کہ بچارے جانتے ہی نہیں، ان کو اپنے دائیں بائیں کی تمیز نہیں ہے، اور تو کیا چاہتا ہے کہ میں ان کو برباد کر دوں؟ وہ بیل جو تو نے نہیں لگائی تھی وہ سوکھ گئی اور تو اس کے لیے اتنا ناراض ہو رہا ہے. تو یہ انسان جن کو میں نے بنایا ہے، کیا میں ان کو برباد کر دوں؟ کیا ان کو ہلاک کر دوں؟ آج بھی ہم بحثیت مسیح، یہ بات بڑے غور سے سنیے، اس کے بعد میں اس بات کو ختم کروں گا، دعا کریں گے. بہت سارے مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ جی خداوند ہم نے آپ کو قبول کر لیا ہے، ہم آپ کو اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، آپ آئیے اور ہمیں لے جائیے. We are least interested the people, those who are dying around us in this world. Are you? Do you think about that? So many times we are becoming so self-centered, self-righteous. We are just thinking about ourselves. کہ ٹھیک ہے جی میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے، خدا مجھے تو لے جا، باقی جائیں کھڈے میں، ہمیں کیا اس کا سزا لینا دینا، مرتے ہیں تو مر جائیں. But that's not a love of God. یہ خدا کی محبت نہیں ایسی. خدا ہم چاہتا ہے کہ آپ بچ گئے، دوسروں کو بھی بچائیں. That is the whole message of this book of Jonah. You shouldn't be self-centered. خود غرض نہ ہو خدا کی محبت میں.
خدا کی محبت جو ہے اگاپے لو جو ہے وہ کچھ دینے کا نام ہے, لینے کا نام نہیں ہے. Don't claim your salvation. Give him thanks. The grace of God is not your right. خدا کا فضل, خدا کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. اگر مجھ پر فضل ہوا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مر رہے ہیں ان پر بھی خدا ان کا فضل ہو, وہ بھی بچ جائیں. آپ ان فیلنگز کو ذرا دیکھیے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا, وہ لوگ جو کہ میں جب دیکھ رہا ٹی وی پہ نیوز کو دیکھ رہا تھا, the people those who wanted to cross that sea from Italy to from Libya to Italy, جو کہ غیر قانونی طور پر جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے اور وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی. تو وہ لوگ جو کہ بچ گئے تھے, they were looking around, شاید ان کے دوست ہوں جنہوں نے پچھلے کئی ہفتے ان کے ساتھ وقت بسر کیا تھا, شاید کسی نے دوسرے کو پانی دیا ہو, روٹی دی ہو, اس کا سہارا دیا ہو. When they were looking around in that sea, that their colleagues, their friends, those who were in that journey with them from last so many days, they were dying in front of them with the cold, with some other reasons. They failed to survive. تو وہ خوش تو نہیں تھے. ہاں, وہ اس بات کو ضرور محسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش یار یہ بھی بچ جاتا, میں بچ گیا ہوں. کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ خداوند تو نے مجھے بچا لیا ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں, خداوند میں اس لائق نہیں تھا, بٹ مائی سیویئر, مائی گاڈ, I'm thinking about my neighbor, I'm thinking about my brother, I'm thinking about my sister, I'm thinking about my friend, I'm thinking about my children. God, please forgive them, please save them. خداوند انہیں بچا لیجئے, ان پر ہم کیجئے. But instead of that, ہم سوچتے ہیں یہ تو مر ہی جائے تو اچھا, یہ برباد ہو جائے. It's not a love of God. It's not a justice of God. خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب بچ جائیں. جب جج جو ہے بیٹھا ہوتا ہے نا, جج کی سیٹ پہ, اس کا مقصد, اس کے 3 مقاصد جو میں نے آپ کو سامنے رکھے ہیں. ایک تو یہ کہ جو مجرم ہے کہ اس کے انصاف کا تقاضا ہوتا ہے, وہ جج نہیں ہو سکتا. پھر پہلی تو بات وہی سوچا کہ یہ جو شخص آیا میرے سامنے, اگر یہ گلٹی ہے, یہ مجرم ہے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کے لیے نشان عبرت ہو, اور پھر یہ کہ یہ آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہ کرے. اس کے ساتھ اس کے دل میں پیار بھی ہوتا ہے, محبت بھی ہوتی ہے, وہ مارنا نہیں چاہتا اس کو, وہ اس کا کوئی شخصی دشمن نہیں ہوتا, ذاتی دشمن نہیں ہوتا, وہ ایک انصاف کو قائم کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. But thanks God, if you have done wrong, there is a forgiveness. خدا معاف کرتا ہے, وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا. Of course, the result of crime is a punishment, and we deserve that. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں راست باز ہوں, میں گناہگار نہیں ہوں. We are all in the same boat. ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں, ہم سب گناہگار ہیں. اگر مجھ پر خداوند نے مہربانی کی ہے, مجھ پر اس کا فضل ہوا ہے, تو مجھے دوسروں پر بھی خدا کے فضل کو دیکھنا ہے, خدا کی مہربانی کو دیکھنا ہے. Don't try to be jealous. آپ اس بات کو سوچیں کہ خداوند تیرا شکر ہو, سیلف سینٹرڈ نہ ہو, دوسروں کے بارے میں سوچیں. خداوند سے دعا کیا کریں کہ خداوند آپ ان کو بچا لیں, آپ ان پر رحم کریں. Billions and billions of people in this world, those who are dying without the repentance, without knowing the love of God. And that's not a God's plan that they will perish. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے دعا مانگیں.
خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو یونا کی اس کتاب کے لیے، اس سارے خداوند بائبل اسٹڈی کے لیے۔ پھر خداوند تو انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے جو گناہ کرتے ہیں، خداوند تو ان کو بچانا چاہتے، اس لیے تو نے یونا کو بیچا، تو نے اسے تیار کیا، تو نے اسے محفوظ رکھا، مچھلی کے پیٹ میں سے محفوظ رکھا۔ پھر خداوند تیرا انتظام جو غیر اقوام کے لیے ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے پالوس کو چنا اور کہا کہ تو غیر قوموں کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور پھر خداوند تو آج بھی سب دنیا کو یہ دعوت دیتا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تیرا شکر ہو تیرے اس خوبصورت انتظام کے لیے، تیرے نام کے لیے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ تو ہماری نجات کی راگنی ہے، بڑی برکت دینا۔ میں تمام ان عزیزوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ میں اپنی اس کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا ان رات بھر میں میٹھی نیند دینا، صبح کی روشنی دکھانا، صبح اٹھیں ہمارے ہونٹوں پر تیری ستائش ہو، بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، خداون آپ کو برکت دے۔ کل نیوٹن میں 3:30 بجے عبادت ہوگی اور مدرس ڈے کی عبادت ہے۔ آپ ضرور آن لائن بھی ہمیں جوائن کیجیے گا۔ اگر آپ لوٹن کے ایریا میں ہیں، بیڈ فورڈ کے ایریا میں ہیں، تو سینٹ جان چرچ میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ لوٹن۔ اور پھر سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوگی، اور ہم سیلیبریٹ کریں گے مدرن سنڈے کو۔ یو آر آل ویلکم، اور آپ کے لیے کا بھی انتظام ہے، ضرور آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔